ایک زمانے میں لاہور پاکستان کے قلب میں ایک شاندار اور قدیم مقبرہ کھڑا تھا جو صدیوں کی تاریخ اور تبدیلی کا گواہ تھا۔ یہ مقبرہ، جسے شاہی قلعہ مقبرہ کہا جاتا ہے، خوبصورتی اور اسرار دونوں کی جگہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پرانے دور کے مغل شہزادے کی آخری آرام گاہ تھی۔ شاہی قلعے کا مقبرہ مغل فن تعمیر کا ایک شاہکار تھا۔ اس کی عظمت آگرہ کے مشہور تاج محل سے مقابلہ کرتی ہے۔ اس کی قدیم سفید سنگ مرمر کی دیواریں پیچیدہ نقش و نگار اور نازک فلگری کے کام سے مزین سنہری لاہور کے سورج کے نیچے چمک رہی ہے۔ یہ مقبرہ 17ویں صدی میں شہنشاہ شاہجہاں کے بیٹے شہزادہ جہاندار شاہ کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، جو فن اور شاعری کے شوق کے لیے جانا جاتا تھا۔ شہزادے کی زندگی مختصر مگر واقعاتی تھی، اور جب وہ چھوٹی عمر میں انتقال کر گیا تو اس کے والد نے اس کی یاد کو عزت دینے کے لیے اس شاندار مقبرے کی تعمیر کا حکم دیا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، لاہور مقبرے کے گرد تبدیل ہوتا گیا اور آہستہ آہستہ اس کی قدیم دیواروں پر قبضہ کر لی۔ اس مقبرے میں کہانیوں اور افسانوں کا بھی حصہ تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ شہزادہ جہاندار شاہ کا بھوت اب بھی رات کو اس کی گلیاریوں میں گھومتا ہے۔ گرمیوں کی ایک گرم شام، آمنہ نامی ایک نوجوان فنکارہ شاہی قلعہ مقبرہ پر گئی۔ وہ اپنے اگلے شاہکار کے لیے الہام تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی، اور اسے امید تھی کہ مقبرے کی تاریخی چمک اس کی تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارے گی۔ جیسے ہی سورج افق کے نیچے ڈوب گیا، قبر کی سنگ مرمر کی دیواروں پر ایک گرم سنہری چمک ڈالتے ہوئے آمنہ نے خود کو اس کی لازوال خوبصورتی سے محصور پایا۔ وہ رات بھر خاکے بناتی رہی، ایک شاہکار تخلیق کرتی رہی جسے بعد میں وہ لاہور کی ابدی خوبصورتی کا عنوان دے گی۔ لاہور کی آرٹ گیلریوں میں جب آمنہ کے فن پاروں کی نمائش ہوئی تو اسے خوب پذیرائی ملی۔ شاہی قلعے کے مقبرے کی اس کی تصویر کشی نے لاہور کی بھرپور تاریخ کا جوہر اور اس کے ماضی سے لازوال تعلق کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آمنہ کے کام نے ایک یاد دہانی کا کام کیا کہ تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا کے درمیان بھی لاہور کی خوبصورتی اور تاریخ ہمیشہ برقرار رہے گی۔ شاہی قلعے کا مقبرہ لاہور کی لازوال میراث کی علامت کے طور پر کھڑا رہا، جو مغل دور کی فنکاری اور کاریگری کا ثبوت ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ رہی جہاں ماضی اور حال آپس میں جڑے ہوئے تھے، جہاں تاریخ نے اپنے راز سننے والوں کے سامنے سرگوشی کی، اور جہاں لاہور کی تخلیقی روح نے آنے والی نسلوں کے لیے اپنا ٹھکانہ پایا۔